السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ برائی کا انجام برا ضرور ہوتا ہے۔ آج تک تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی برائی اپنے انجام کو پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ کوئی جتنے بھی جمپ لگا لے، جتنے بھی زندہ باد کر لے، جتنے جھنڈے بلند کر لے، لیکن تاریخ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ برائی جو ہے اپنے برے انجام تک نہ پہنچے۔ ہماری پچھلی 40 سال کی سیاست میں بار بار وزیر اعظم ہونے والی جماعت اور بار بار وزیر اعلیٰ ہونے والی جماعت اور دوسری جماعتیں، کسی کا کوئی صدر موجود ہے، کسی کی وزارتیں موجود ہیں، عمارتیں موجود ہیں، یہ سارے جو بڑے مزے لیتے رہے ہیں پاکستان میں، وقت گھیر گھار کے ان کو ایسے خوفناک خونی گڑھے تک لے کے آیا ہے کہ جو زندگیوں میں ہی ان کے لیے جہنم بننے جا رہا ہے۔ کیسے ان کے تابوت تیار ہو رہے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کیسے ان گڑھوں میں آگ ڈالی جا رہی ہے، آپ کو سن کے بہت حیرت ہوگی کہ یہ حالات اور وقت کس طرح گھیر گھار کے لے کے آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خود تیار ہوئے ہیں، خود جو تقریریں کرتے تھے نا کہ پاکستان جو ہے وہ گڑھے میں گر رہا ہے، تباہی کے دہانے میں آ چکا نہیں، گر چکا ہے، رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں، ملک جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، جتنے یہ نعرے لگاتے تھے سارے کام اتنے واضح طور پر ان کے ہاتھوں سے قدرت اور فطرت اور حالات اور وقت کروا رہا ہے کہ الامان، اللہ پناہ۔ یعنی یہ ہمارے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہی لوگ کل تک جو کہتے تھے، جس کے خلاف بولتے تھے اور خلاف بول کے پھر اقتدار میں جمپ لگا کے آ جاتے تھے، آج وہی کچھ ایک ایک قدم جو ہے وہ وہی لے رہے ہیں جس کے خلاف بولتے تھے۔ یعنی ان کے لیے بولنا کچھ نہیں ہے۔ میں ان کی تقریریں سنتا ہوں، لرز جاتا ہوں۔ اتنی انقلابی تقریریں، وہ خواجہ آصف ہوں یا کوئی اور بھی ان کے کوئی بندے تھے، ایسی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت لگتا ہے ان سے بڑا سچا، ان سے بڑا محب وطن اور عوام کا مخلص کوئی رہنما ہے ہی نہیں۔ اور یہ بار بار اقتدار میں آ کے وہی کچھ کرتے ہیں جو صرف ان کی ذات کے مفاد میں جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں سنا یہ جا رہا ہے کہ محکمانہ تبدیلیاں وہ تو ایک تو چلتی بھی رہتی ہیں اور بعض اوقات ضرورت کے تحت بھی کر لی جاتی ہیں کہ جہاں پہ جس آفیسر کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کی تعیناتی ہو جاتی ہے، ورنہ ٹینیور کے مطابق جو تقرریاں، ترقیاں، تبدیلیاں، تبادلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ اس وقت واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، نہ قدرت کا پتہ چلتا ہے فیصلے کیا کرتی ہے، لیکن ابھی حالات جو بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور باعزت ریٹائرمنٹ پا کر یا تو پاکستان میں ہی رہیں گے یا امریکہ یا کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے جہاں ان کے عزیز و اقارب ہوں گے، یا جہاں پہ کوئی ان کے رہنے سہنے کا بندوبست جو بھی جہاں وہ سمجھیں گے۔ عام طور پر انسان بچوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، خاص طور پر اپنی بچوں کے ساتھ۔ اب یہ ان کا فیصلہ ہے کہ پاکستان میں رہیں، باہر جائیں۔ پہلے بھی جو ہے وہ کچھ لوگ پاکستان میں رہ جاتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ واضح بات ہے، لیکن یہ جو انڈیکیشن ہے کہ یہ آپ نے ریومر سنی ہوگی کہ امپورٹڈ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب 2 سال کی ایکسٹینشن لے لیں، کیونکہ ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اگر جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے، جنہوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں یا جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے یا نیوٹرل رہیں گے یا ہماری اگر مدد نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف بھی نہیں جائیں گے، یہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو نیا آنے والا آرمی چیف جو ہے اس کے فیصلے کیا ہوں گے، اس کی پالیسی کیا ہوگی، اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور وہ اس کے لیے اس کا ادارہ، اس کا محکمہ کیا ڈاکٹرائن سجیسٹ کرتا ہے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹرائن جو ہوتی ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں ہوتی ہے، دنیا بھر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ان کے تناظر میں پاکستان کی
صورتحال کے مطابق وہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ تھنک ٹینک طے کرتا ہے، وہ ہائی کمانڈ جو ہے وہ طے کرتی ہے۔ تو اب ان کو چونکہ نہیں پتہ، اور ایک آپ اور بھی دیکھیں کہ اگر 5 کمانڈرز میں سے، جنرلز میں سے اگر یہ کسی کو چن بھی لیتے ہیں تو بھٹو نے منتخب کیا تھا ضیاء الحق صاحب کو۔ اسی طرح نواز شریف صاحب نے جن جنرلز کو کیا اس میں سے ان کی اپائنٹمنٹ کے لیے اپنی سفارش دی، وہ ان سب کے ہاتھوں یہ حکومتیں جاتی رہی ہیں۔ جو ان کو لاتا ہے وہی بھیجتا بھی ہے، کہتا ہے اللہ حافظ۔ یہ بھی واقعات پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، ریاستی تاریخ میں موجود ہیں۔ اس لیے اب یہ خوف ان کو ایک طرف لاحق ہے۔ شاید یہ گارنٹیاں جو ہیں وہ کوئی سعودی عرب سے مانگیں یا امریکہ سے مانگیں۔ امریکہ کے سامنے تو ان کی حیثیت بالکل ہی کوئی نہیں ہے، نہ 0/0۔ اس نے تو اپنا ایک کردار ادا کرنا تھا، وہ کر کے آرام سے بیٹھ گیا ہے۔ اب سعودی عرب جو ہے اس نے اصل کردار جو ادا کرنا ہے وہ میں آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ لیکن ان کو گارنٹیاں نہیں مل رہی۔ دیکھیں اگر آج یا 6 مہینے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، اور اسی طرح ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں، بلکہ سیکیورٹی جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری ڈیفنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں، دفاعی جو ادارے ہیں ذیلی پاک آرمی کے علاوہ، اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور جن سے ان کو ذرا لگتا ہے کہ کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے یا کوئی ہمیں فیور میں ہے، وہ بھی موجود نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ تو نچلے لیول پہ ہوتا ہے کہ ایک آفیسر آتا ہے، وہ 2-4 لوگوں سے کام لیتا ہے، ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، ان کو سہولتیں دیتا ہے۔ جب وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر لیتا ہے اس کے بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ اس نام کا آدمی تو کبھی یہاں پہ رہا ہی نہیں۔ لیکن بہت اوپر کے لیول پہ اگرچہ ایسا نہیں ہوتا کہ نام تبدیل ہوں، وہ نام وہی ہوتے ہیں جو ہائی کمانڈ کا لیول جو ہوتا ہے سپریم، تو لیکن اس میں بھی اگر عہدہ نہ رہ جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے تو اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب یہ جو تبدیلیاں ہیں محکمانہ، تقرریاں و تبادلے و ریٹائرمنٹ، یہ ان کے لیے تابوت تیار کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب جو IMF نے پیسے واپس لینے ہیں، قرضے واپس لینے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو بہت ایک دلچسپ بات بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے یہ موومنٹ چلی تھی کہ جن لوگوں نے پیسہ کھایا ہے ان سے واپس لایا جائے اور قرضوں کی مد میں دیا جائے، جس میں عمران خان صاحب ناکام ہو گئے تھے۔ وہ پیسے اس طرح ان سے واپس، حالانکہ وہ پاناما کیس بھی چلا اور وہ سوئس بینکوں میں اکاؤنٹس کے مسئلے بھی بنے زرداری صاحب کے، لیکن اتنی جکڑ بندیاں مضبوط تھیں اور پیسوں کو انہوں نے کوئی دانتوں کے ساتھ، پتہ نہیں کس چیز کے دانتوں کے ساتھ اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ امڑی جائے چمڑی، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ تو یہ پیسے نکلوانے میں عمران خان صاحب کو ناکامی ہوئی، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ قانون، عدالتیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ان کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں۔ اور ابھی بھی جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کیس میں جو انوالو ہے وہ اللہ کو پیارا ہوتا جا رہا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ؟ اس پہ تو لوگوں نے باقاعدہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھائی وہی کیوں مار رہے ہیں جو آپ کے تفتیش کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑی کسی اچانک اور فطری موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمران خان صاحب نے اعتراف کیا تھا کہ میں نہیں نکلوا سکا، یہ طاقتور اتنے ہیں۔ تو لیکن اگر یہ اتنے طاقتور ہیں اور ہماری حکومتیں اتنی کمزور ہیں، یہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن IMF جس نے پیسے واپس لینے ہیں وہ کمزور نہیں ہے، نہ کسی امریکہ سے لے کر چائنا تک، اور چائنا سے لے کر رشیا، نیٹو، برطانیہ، وہ تو اوپر اصل رولر ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے حکومتوں کو قرضے دینے ہیں، جنہوں نے امریکہ کو قرضہ دینا ہے، جنہوں نے برطانیہ کو قرضہ، یا یورپین ملکوں کو، جرمنی، فرانس، پتہ نہیں کس کس ملک کو وہ قرضہ دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو قرض دیتا ہے وہ اس وقت قرض دیتا ہے جب وہ قرض واپس نکلوا لینے کی طاقت اور پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ صلاحیتیں اور کیپیبلٹیز جو اس کی ہیں وہ اس کے اندر ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے میں یہ اس کی ہڈیوں سے پیسہ نکال لوں گا۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے IMF کو بھی کہ پاکستان کے پاس جو حالات ہیں وہ حکومت کے پاس تو نہیں ہیں پیسے،
پھر آگے انہوں نے جو ٹارگٹ کیا تھا اسے 10-15 سال پہلے کہ حکومت پاکستان کی غریب ہے لیکن عوام جو ہیں یہ ان کے پاس سرمایہ ہے، تو ان سے ٹیکسز بڑھا کے مہنگائی بڑھا کے یہ پروسیس بھی شروع ہو چکا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ تو اب آ کے عوام کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں اور عوام کو اس سٹیج پہ لایا گیا ہے کہ جہاں پہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی اب ہماری بس ہے۔ ہمارا سرمایہ دار طبقہ بھی ایک آدھ بندہ رہ گیا ہے جو نظر آتا ہے سب کو، ملک ریاض، وہ بھی جو پرائم منسٹر بنتا ہے کسی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے یونیورسٹی کے لیے، کسی کو صدقہ خیرات دے دیتا ہے، کسی کو تحفے دے دیتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر سے مراد ہے جو بھی اعلیٰ طاقتور جو ہمارے یہاں پہ عہدے ہوتے ہیں اور لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ میڈیا ہو سیاست ہو کہیں بھی ہو ایڈمنسٹریشن ہو، وہ اس نے گندا کرنا ہوتا ہے سب کو، کیونکہ وہ ایک ایسا جادوگر ہے کہ جو دنیا میں شاید لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ پاکستان میں جو بندہ کسی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو تم زکوٰۃ کسی کو دے دو، کسی کو یونیورسٹی کے لیے لالچ دے، پیسے جگہ زمینیں دے دو، کسی کو بڑی گاڑیاں دے دو، کسی کو پلاٹ دے دو، کسی کو گھر لے کے دے دو، کسی کو باہر عیاشیاں کروا دو۔ اس کا ایک رول ہے، طے ہے فطرت کی طرف سے کہ وہ اسی رول سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا کہ اس نے پاکستان کی آدھی ایڈمنسٹریشن کو میڈیا سمیت کرپٹ کیا۔ تو ایک آدھ بندہ ہے، 2 4 10 20 بندے اور ہوں گے جن سے وہ پیسے اگر انہوں نے سوچا کہ نکلوانے ہیں تو ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ وہ جو امیروں کو پکڑو ان کو چوراہے پہ لٹکاؤ، اس کو چاہے اپنے پیسے نکلوانے کے لیے سوشلسٹ حکومت کی بھی ضرورت پڑی تو وہ بھی وہ لے کے آ سکتا ہے، اتنی قدرت ہے یہ مالیاتی اداروں میں، قرضہ دینے والوں میں۔ تو اب وہ یہ ہوگا کہ ایک طرف جو ہے یہ پیسہ ان کے ٹارگٹ میں آئیں گے کہ پیسہ اب ان سے بھی نکلوانا ہے۔ اب یہ مشکل فیصلے کروائے گئے ہیں نا ان سے، انہوں نے کیے ہیں حکومت میں آ کے، کس بدلے میں کہ ہمارے کیسز ختم ہو جائیں گے اور ہماری حکومت پھر آگے طویل ہو جائے گی، ہمیں پاکستان میں آنے دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جال میں پھنسے آ کے خود، یعنی بڑے بڑے چالاک آدمی بھی، ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ جو لالچی آدمی جتنا بھی چالاک ہوگا وہ مارا جائے گا، پھنس جائے گا، جال کے شکنجے میں آ جائے گا۔ جال کیا ہوگا؟ لالچ، کیونکہ وہ لالچی ہے۔ وہ جتنا بھی چالاک ہوگا اس کو اتنا بڑا لالچ دے کر پھنسایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اپنی حرص کے مارے ہوئے پھر آ کے اس جال میں پھنس گئے۔ دیکھیں نا جال کا نتیجہ پہلا تو نکل آیا کہ جگہ جگہ پہ گالیاں دے رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں عزت کوئی نہیں کرتا، عوام نے بد دعائیں دینا شروع کی ہوئی ہیں، لوگ مرنے کو آئے پڑے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اور ان کے جو ہواری تھے وہ شرمندہ ہیں، منہ لپیٹ کے پھرتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ بھی یہ تو ہاتھ کر گئے۔ وہ بیچارے مظلوم جو ان پہ توقع لے کے بیٹھے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اور یہ تو وفادار تو یہ اپنی ذات کے علاوہ یا پیسے کے علاوہ کسی کے ہیں ہی نہیں۔ ایک تو یہ پھنسے جال میں۔ اگلا جال یہ ہوگا کہ یہ ان کے اوپر یہ جو کیسز سے نکلتے جا رہے ہیں، عدالت نے کیوں اپنے پاس اٹھا کے رکھ لیے ہیں وہ سارے کیسز، وہ ریکارڈ، کہ جیسے ہی یہ ان سے کام لے لیا جائے گا جو لینا ہے۔ آخری بڑا کام میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا جو ایک اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ وہ پوری گیم وہ کیا چل رہی۔ اب جب ان سے کام لے لیا جائے گا تو پھر عدالت آ جائے گی کہ انہوں نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا، وہ پھر یہ بھاگیں گے باہر تو باہر والے ان کو اندر اٹھا کے پھینک دیں گے۔ پھر ان کے لیے دائرہ تنگ ہوگا اور ایسی جہنم تیار ہوگی اور ایسے تابوت جو تیار اب تابوت یہ تیار ہو رہے ہیں، یہ تابوتوں کی تیاری ہے اس جہنم کی جس میں ان کو پھینکنا ہے۔ پھر ان سے وہ پیسے واپس نکلوائے جائیں گے۔ وہ جو بڑی طاقتیں مالیاتی ہیں نا وہ اپنے ایجنڈوں سے پیچھے نہیں ہٹتی، میں آپ کو بتا دوں۔ ان کو فرسٹ ان کی جو اٹیمپٹ پلان ہوتا ہے وہ ناکام ہو جائے تو پلان بی ناکام ہو جائے پلان سی، وہ تو زی تک وہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے۔ وہ تو ایک دفعہ سارا کچھ سائڈ پہ کر کے پھر نئے سرے سے پلان بنا کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اربوں خربوں ڈالرز ان کے سوئس بینکوں میں اور ادھر ادھر پڑے ہوں، اور ان کو پیسہ واپس لینا ہو تو ان سے نکلوائے نہ، جبکہ ان کا کردار، ان کا رول ان کے سامنے آ چکا ہے۔ عمران خان ایسے نہیں کہتا کہ وہ اچھے آدمی کی عزت کرتے ہیں، وہ اچھے آدمی کی عزت کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو بندے ان کے ایجنٹس بنتے ہیں جو اپنے ملک سے کمیشنیں کھاتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، چالاکیاں کرتے ہیں، کسی اور سے وفادار ہو جاتے ہیں، وہ پھر ان کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ پورا تابوت ان کو تیار ہے ان کے لیے، اور یہ بیک وقت ہوگا، ادھر ٹرانسفریں ہو رہی ہوں گی، ریٹائرمنٹ ہو رہی ہوگی اسٹیبلشمنٹ میں سے، ادھر یہ اپنے کام جو ہے وہ ان کو جو ٹاسک دیے گئے ہیں وہ پورے کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئے
یا کوئی اور طرح کا نظام آ جائے وقتی طور پر، اور امید تو یہی ہے کہ عمران خان ہی یہ سارا کرے گا، جو لگ رہا ہے صورتحال کہ یہ عمران خان کے لیے راستہ پورا ہموار کیا جا رہا ہے، اور وہ آئے گا اور آ کے پھر وہ والے اقدامات کرے گا کہ جہاں پہ پاکستان ریلیکس بھی ہوگا، عوام کو کچھ نہ کچھ سہولت دینے کی کوشش کرے گا، تھوڑا سا پہیہ جو ہے وہ پھر اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جائے گا اور ان کو شکنجے میں لے گا۔ تو یہ ان کے لیے جو جہنم کا کنواں بنایا جا رہا ہے، آگ سے بھرا جا رہا ہے، وہ تیار ہو رہا ہے، تابوت ان کے تیار کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد پھندے جو ہیں وہ مزید اونچے کیے جا رہے ہیں۔ ویڈیو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو، یہ لاہور ٹی وی جو ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔